الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. باری تعالیٰ کی عظمت و بزرگی اور حمد و ستائش کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پاکی کی طہارت کی پسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے اور جو پاکیزگی اختیار کرتے ہیں اللہ انہیں محبوب رکھتا ہے، اللہ انہیں بہت پسند فرماتا ہے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہوتے ہیں. یہ آیت کریمہ کو نزول اس وقت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تھے اور مسجد قباء کی بنیاد پڑ گئی اور تیار کر دی گئی
اہل قباء کی ایک خاصیت تھی، جو لوگ حجاج کرام ہیں جنہوں نے عمرہ کیا ہے، مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں بفضل اللہ تعالیٰ، انہوں نے قباء کی مسجد میں جا کر کم سے کم 2 رکعت نماز ادا کی ہوگی، جو مستحب اور مسنون عمل ہے۔ تو اہل قباء ڈھیلا اور پتھر سے استنجا کیا کرتے تھے، صاف کیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد پانی سے صاف کرتے تھے، ڈبل طہارت لیتے تھے۔ انہی کے شان میں اللہ نے آیتیں اتاری، اور آپ نے پوچھا اہل قباء کون سا تمہارا عمل ہے طہارت حاصل کرنے میں کہ اللہ تمہاری تعریف کر رہا ہے؟ تو اہل قباء نے عرض کیا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پہلے ڈھیلے سے پتھر سے ہم صفائی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پانی سے اس کو دھوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بس یہی خوبی ہے تمہاری جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ تمہاری تعریف فرما رہا ہے۔ طہارت پاکیزگی کپڑے کی، بدن کی، لیٹنے بیٹھنے اوڑھنے والے سامان کی از حد ضروری ہے، از حد ضروری ہے۔ ہمارا لباس، ہمارا بدن اور پہننے اوڑھنے کے سارے سامان پاک صاف ہوں۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہور نصف الایمان شطر الایمان، پاکی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ آدھے میں سب آپ کو معلوم ہوگا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کی مستقل مزاجی اور استقلال دیکھا کہ اتنا مار کھانے کے باوجود میری بہن میرے ہاتھ سے لہو لہان ہو گئی، اور چٹخ کے بولی کہ تم خطاب کے بیٹے، تو میں خطاب کی بیٹی ہوں، تم کفر پر پکے ہو تو ہم اسلام پر پکے ہیں، تمہیں کفر گوارا ہے ہمیں اسلام گوارا ہے، نوچ ڈالو لیکن میں مذہب اسلام سے نہیں واپس آ سکتی۔ دل نر پڑ گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل ہی دل میں شرمندہ ہوئی۔ تو ایمان لانے کا سب سے اولین طریقہ انہوں نے قرآن مانگا، سورہ طٰہٰ کی آیتیں رکھی گئیں، پڑھ کر آنسو جاری ہو گئے، اور جب ایمان لانے کا مظاہرہ کیا کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں، تو بہن فاطمہ نے کہا بھائی پہلے غسل کر لو، بھائی پہلے غسل کر لو، پاک صاف ہو جاؤ تو میں اللہ کا کلام تمہارے ہاتھ میں دوں گی، اس سے پہلے نہیں۔ یہ نہیں کہ جلدی سے خوشی میں آ کر اور بیتاب ہو کر کے پکڑا دے، پہلے غسل کرایا۔ وہ جب غسل کے لیے گئے تو فاطمہ بنت خطاب نے اللہ سے دعا کی کہ میں نے ان کے بدن کی، ظاہری بدن کی پاکی کی طرف اشارہ کیا ہے، رہنمائی کی ہے، اور دل کی پاکی صفائی اللہ تیرے ہاتھ، کفر سے، شرک سے ان کو دل کو پاک کر دے۔ ثمامہ بن اسال مسجد نبوی کے کھمبے سے باندھ دیے گئے، 3 دن تک بدھے رہے، گرفتار کر کے آئے تھے، بڑے خونی آدمی تھے، کئی قتل کیا تھا مسلمانوں کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت، پیکرے رحمت، ہر روز جاتے ثمامہ کہو کیا حال ہے، کیا سلوک کیا جائے آپ کے ساتھ؟ ثمامہ بن اسال کہتے کہ ان تقتل ذات امین، اگر آپ قتل کر دیں گے تو ایک خونی کو قتل کریں گے جس نے قتل کیا ہے،
اور رحم فرما دیں تو آپ رحمت للعالمین۔ تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رسی کھولی، کہا جاؤ معاف ہے۔ اپنے اخلاق کا سکہ جب دل پہ بٹھا لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تب ان کو چھوڑا، مدینہ سے باہر گئے، غسل کیا اور پاک صاف ہو کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، لیکن پاکی کو ضروری سمجھا۔ ہم آپ اس موسم میں، جبکہ بہت سخت موسم ہے، بوڑھوں کے لیے، مریضوں کے لیے، بیماروں کے لیے، جوانوں کے لیے نہیں، اب ایک کرکٹ کا یہاں میدان میں کرکٹ کا وہ ہو جائے میچ تو کسی جوان کو سردی نہیں لگے گی، چاہے وہ 10 بجے رات تک ہو۔ مشاعرہ ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں، کھڑے رہیں گے، بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں۔ اللہ کے دین کی اور اپنے آخرت کی تیاری کے لیے ہمارے پاس بہت سے بہانے، بڑی کمزوریاں، بڑی بیماریاں، بڑے مسائل۔ آپ اس کو سوچیں، میرے کہنے پر نہیں یہ بات ہے، دنیوی جتنے بھی کام ہیں سب ہمارے سلٹے سلٹائے ہیں، اور آخرت کے لیے ہمیں تردد ہے۔ پاکی کا وہ مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، 2 قبروں کے پاس سے گزرے، دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا تھا۔ آپ کی سواری بھڑک گئی، اتنی بھڑکی کہ لگتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر گرا دے گی۔ آپ نے تھاما، آپ اترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، وما يعذبان فی کبیر، کوئی بڑا معاملہ نہیں تھا، اگر بچ جاتے کوئی بڑا مشکل مسئلہ نہیں تھا تو ایسا معاملہ نہ پیش آتا۔ ایک اس میں سے وہ ہے کانا یمشی بالنمیمہ، چغل خوری کرتا تھا، غیبت ادھر ادھر کی، ان سے ان سے، کیا ضرورت تھی؟ کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کس طرح رہ رہا ہے، تم سے کیا لینا دینا؟ اور ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچ پاتا تھا۔ اتنی سی بات، بہت ہلکی بات تھی کہ احتیاط سے بیٹھتے، پیشاب کرتے نرم زمین پر۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عظیم القدر صحابی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 فرشتے ان کے جنازہ میں اتر آئے، لیکن قبر نے ان کو دبوچا، اس لیے کہ پیشاب کے چھینچے سے نہیں بچ پاتے تھے۔ آپ کی دعا سے وہ کام ختم ہوا، قبر کشادہ ہوئی، عذاب ختم ہوا۔ بڑے سے بڑے مرتبے والوں کو یہ نجاست ہے، گندگی، نہ جانے کس گلی میں، کس چوراہے پر، کس سڑک میں، کہاں پر ہماری اور آپ کی موت اچانک آ جائے اور ہم ناپاک ہوں۔ مسلمان کو تو یوں بھی پاک و صاف رہنا چاہیے ہمیشہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں کو عذاب جو ہو رہا ہے کسی بڑی چیز میں نہیں، اور دونوں وجہ بتائی، اور ایک شاخ منگوائی ہری، اور اس کو پھاڑا، اور پھاڑنے کے بعد ایک حصہ ایک کے قبر پر اور دوسرا حصہ دوسرے کے قبر کے طرف گاڑا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا حال ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے، آپ کا فرمان سنیے، ہو سکتا ہے جب تک یہ نہ سوکھیں تب تک عذاب میں ہلکا پن ہو جائے، عذاب ہلکا ہو جائے، ختم نہیں آپ نے فرمایا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ہو سکتا ہے اس کے ذریعہ آپ کے ہاتھ کی برکت، اب آپ جاؤ وہاں پھول چڑھاوے لگو قبر پر اور پیڑ لگاوے لگو، یہ سب نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا، تو ہم اور آپ پاکی کو اہمیت دیں،
طہارت کو، ناپاک ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترغیب ترہیب کی روایت ہے کہ 4 لوگ ہوں گے جن کی چیخ و پکار سے، عذاب سے جہنمی پریشان ہوں گے۔ آپ سمجھ لو، جہنمی کہیں گے کہ کیا بتائیں، ہم تو ویسے عذاب میں مبتلا ہیں، یہ 4 اور جان کھائے ہیں۔ ایک وہ شخص ہوگا جس نے کسی کا مال ہڑپ کر لیا، گھر مکان زمین جائیداد روپیہ پیسہ، وہ ہوگا، اس کی چیخ و پکار عذاب کی وجہ سے اتنی ہوگی کہ جہنمی پریشان ہوں گے۔ دوسرا، ان میں سے وہ ہوگا کہ پیشاب کے چھینسوڑ سے نہیں بچتا تھا، معمولی اور ہلکا نہ اسے سمجھیں۔ اور تیسرا، جس کے منہ سے خون پیپ نکل رہا ہوگا، وہ ادھر کے ادھر کے علاوہ وہ باتوں میں، جھوٹ باتوں میں، ہنسی مذاق کی باتوں میں اتنی دلچسپی لیتا تھا، لذت محسوس کرتا تھا جیسے بیوی سے ہم بستری میں لذت لی جاتی ہے۔ اور چوتھا، وہ شخص ہوگا کہ غیبت اور چغل خوری کرتا تھا۔ بہت اہم چیزیں ہیں، کوئی شخص کسی کی غیبت کر رہا ہو اور کوئی سن کے خاموش ہو تو وہ بھی اس میں شامل ہے، وہ روک دے، نہیں آپ ادھر ادھر کی نہ کہیے، دوسرے کی بات میرے سامنے نہ کہیے، ورنہ آپ کا شمار اسی میں ہوگا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے سارے مسائل جو ہماری فلاح اور بہبودی کے لیے اور جنت پانے کے لیے ہیں، واضح انداز میں کھول کھول کے بیان کر دیا ہے، اور جن میں ہماری آخرت کی ناکامی ہے اس کو کھول کھول کر کے آپ نے منع فرما دیا ہے۔ جو جنت سے دور کرنے والی ہے اس سے منع فرما دیا ہے، اور جو جنت سے قریب کرنے والی ہے اسے آپ نے واضح انداز میں حکم فرمایا ہے۔ آپ خطبہ سن کر کے بس پالہ مال لے جاتے ہیں کہ اب تو 1 ہفتے کا سامان ہو ہی گیا ہے، پھر 1 ہفتے کے بعد دیکھیں گے جیسا ہوگا، نماز کے سلسلے میں، دینی کاموں کے سلسلے میں۔ برادران اسلام، ہم اور آپ اس بھول میں نہ پڑیں کہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات سے ہمارے اندر روگردانی پائی جاتی ہو، اعراض پایا جاتا ہو، پہلو تہی کی جاتی ہو۔ یہ ہو کہ آپ کی لگن، آپ کی تڑپ، آپ کا جذبہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا۔ باقی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں، عورتوں کے منتھلی کے بارے میں، کہ اس کے مسائل کیا ہیں۔ ظاہر بات ہے صحابہ کرام تو سب کچھ جانتے ہی نہیں تھے۔ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فرمان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو آگاہ کیا۔ اللہ کہتا ہے آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں اہل ایمان کہ یہ کیا معاملہ ہے، اس میں ہم لوگ کیسے کیا کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ بتلا دیجئے، فتویٰ دے دیجئے کہ قل هو اذن، وہ گندگی ہے، گندی چیز ہے، خون گندا ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، عورتوں سے حیض کی حالت میں دور رہو۔ ولا تقربوهن حتى يطهرن، ان سے ہم بستری نہ کرو جب تک وہ پاکی نہ حاصل کریں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، مبالغے کا صیغہ کا انداز، جب بالکل مکمل پاک صاف ہو جائے نہا دھو کر کے، فَآتُوهُنَّ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ،
تو ان کے قریب جاؤ، ہم بستری کرو جیسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو طہارت ایک اہم چیز ہے۔ یہود کیا کرتے تھے؟ مسئلہ یہاں سے اٹھا کہ یہود حائضہ عورتوں کے بارے میں اتنی نفرت کرتے کہ ان کو گھر سے باہر نکال دیتے کہ جاؤ وہیں میدان میں 4 6 8 روز رہو، جب بند ہو جائے خون تب آنا گھر میں۔ نصارہ کیا کرتے تھے؟ بالکل اسی حالت میں ملوث رہتے تھے، ہم بستری کرتے تھے۔ قرآن مجید نے، اللہ نے ہم کو اور آپ کو آگاہ فرمایا کہ ایک گندی چیز ہے، اس سے دور رہو۔ اس حالت پہ ہم بستری نہیں ہے۔ ہاں، ان کے ہاتھ سے کھانا پکانا، کھاؤ پیو، ساتھ میں لیٹ بھی سکتے ہو، بوس و کنار بھی کر سکتے ہو، لیکن اس سے الگ رہو ہم بستری سے۔ ولا تقربوہن حتی یطہرن، جب حیض رک جائے، جب تک نہ رکے یا رک جائے اور جب تک مکمل نہ نہا دھو لیں تب تک ان کے قریب نہ جاؤ۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اس میں بھی ہمارے نوجوان کوتاہی کرتے ہوں گے کہ دیکھا جائے گا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، پاکی کا مسئلہ جب سورہ علق اتری، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، آیت اتری، اے کملی کے اوڑھنے والے، قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، وربک فکبر وثیابک فطہر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، اپنے کپڑے کو پاک صاف رکھیے۔ کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، کپڑے کی صفائی پاکی کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ خیر، آپ نے اللہ کے حکم پر کھڑے ہونے کا عزم مصمم کیا تو 23 سالہ دور نبوت میں کھڑے ہی رہے، اپنے فرائض کے اندر کہیں بھی آپ خاموشی سے بسترے آرام پر نہیں لیٹے، راتوں دن۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، آپ اسی سے اندازہ لگائیں، جب دنیا سو رہی ہوتی آپ منی کی گھاٹیوں میں مارے پھرتے کہ کوئی میری بات سن لے اور ایمان لے آئے۔ کھڑے ہونے کا یہ انداز تھا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ زمانہ سردی کا ہے، پانی قریب جاتا ہے، پانی ٹھنڈا ہے تو آدمی پہلے ہاتھ بڑھاتا ہے تو پیچھے ہٹاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں کا کفارہ کس سے ہے؟ اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطا الی المساجد وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ۔ گناہوں کا کفارہ اس میں ہے کہ مکمل وضو کرنا جب آپ کو پانی چھونا ناپسند ہو، چاہے گرمی ہو یا سردی، بیمار ہیں، پانی آپ کو تکلیف دے رہا ہے، اب اس وقت آپ وضو مکمل کریں، 3 بار اعضاء دھلیں، اور اعضائے وضو کا کوئی حصہ باقی نہ رہے، خوب رگڑ کے خوب قاعدے سے دھلیں۔ اور کثرۃ الخطا الی المساجد، باوضو ہو کر مسجدوں میں آنا، دور ہو نزدیک ہو، خطا جمع کا صیغہ ہے۔ بنو سلمہ ایک قبیلہ تھا جو مسجد نبوی سے دور تھے، محلہ دور تھا، تو ان لوگوں نے رائے کی میٹنگ کی کہ چلو مسجد نبوی کے قریب گھر بنا لیں، نماز جلدی مل جائے گی۔ نماز کی دیکھیے پرواہ صحابہ کرام کو، آئے گا اس کا بھی موضوع انشاءاللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آہٹ لگ گئی کہ بنو سلمہ ایسا ارادہ رکھتے ہیں کہ چلو وہیں مسجد نبوی کے قریب بس چلو۔ کوئی پٹا نہیں ملتا تھا، کوئی بیع نامہ نہیں ہوتا تھا، زمین خالی پڑی ہے، آؤ بس جاؤ، کوئی بات نہیں۔ آپ نے فرمایا بنو سلمہ تکتبوا آثارکم، تکتبوا دیارکم، تکتبوا آثارکم، اے بنو سلمہ کے لوگوں، تمہارے محلے کی دوری، وہاں سے چل کر آنا، تمہارے قدموں پر اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب دے رہا ہے،
لکھا جاتا ہے ایک قدم پر 10 نیکی، 10 رحمت، 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں، 10 درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ تو وضو کر کے مسجد میں آنا یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ جب ارادہ کرو نماز کا، تیاری کرو، تو اللہ نے وضو کا طریقہ بتایا ہے۔ اپنے چہروں کو دھلو اور اپنے دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھلو، اپنے سر کا مسح کرو اور پیروں کو ٹخنوں تک دھلو۔ یہ اللہ نے ارشاد فرمائے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل، وضو کی تفصیل بتلائی کہ کیسے کیسے وضو کیا جاتا ہے۔ اور وضو کے لیے ایک بال کے برابر کوئی جگہ سوکھی نہ رہے۔ ایک بار صحابہ کرام وضو کر رہے تھے، کسی کی ایڑی خشک تھی، پانی نہیں پہنچا، دھیان نہیں گیا، تو آپ نے نہیں کہا کہ ایڑی دھو لو، اور فلاں نے تمہاری ایڑی نہیں بھیگی ہے، آپ نے فرمایا ویل للعقاب، ایڑی والوں کے لیے جہنم کا طبقہ ویل ہے، شاباشی نہیں مل رہی ہے۔ ویل جہنم کا بہت خطرناک طبقہ۔ سب مڑ کے اپنے پیر کو، اپنی ایڑیوں کو دیکھنے لگے۔ جن کی ایڑیاں خشک تھیں وہ لپک کے گئے، بھاگ کے فوراً اس کو پانی سے دھلا، تر کیا۔ وضو میں اگر مکمل نہیں ہے تو نماز نہیں۔ ہم اور آپ اس موسم میں، اس کے بعد فروری کے موسم میں، جہاں چمڑے سخت ہو جاتے ہیں، جب تک اچھے خوب پہلے دوسرے پانی میں رگڑ کر اپنے اعضائے وضو نہ دھو لیں، تب تک اطمینان نہیں ہونا چاہیے۔ 3 بار اسی لیے ہر عضو کو دھونے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار کہ فَأَمَّا الْكَفَّارَاتُ، گناہوں کو مٹانے والی چیزیں، اسباغ الوضوء حین الکریہات، مکمل وضو کرنا ناپسندیدگی کے وقت، جی نہیں چاہتا پانی چھونے کو۔ وَنَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، اور پیدل چل کے آنا مسجد میں، یا سواری آج کل عام ہے، جماعت حاصل کرنے کے لیے۔ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، کہیں بھی رہو، دل کہاں لگا رہے؟ نماز کے لیے، کہ عصر کی نماز کب ہوگی، ایسا نہ ہو ہم دھوکے پڑ جائیں، بھول جائیں وغیرہ ذالک، وہ ثواب ہی میں لکھا جائے گا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے، اور جب وہاں گئے تو کہا السلام علیکم دارا قوم مومنین، اے مومنین کے گھر والو، تم پر سلامتی ہو۔ سلامتی کی دعا، یہاں سے آپ دعا کریں گے میت کے لیے، تو کیا وہ سن رہے ہیں؟ نہیں، اس کے اثرات ان کے روح پر پڑتی ہے۔ قبرستان میں جب دعا کریں آپ، دارا قوم مومنین انتم سلفنا نحن بالعصر انا انشاءاللہ لاحقون، جب آپ نے ارشاد فرمائے تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نیت رکھتے ہیں، ارادہ ہے ہمارے دل کے اندر کہ ہم اپنے بھائیوں سے ملیں، انہیں دیکھیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا انتم صحابی، تم میرے صحابہ ہو، ساتھی ہو، ہماری زندگی کے ہو، اور ہمارے بھائی وہ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، دنیا میں پیدا ہوں گے قیامت تک، اور بغیر مجھے دیکھے، نزول وحی کا موقع دیکھے، میرے ہاتھ سے خیر و برکت بغیر دیکھے، وہ میرے اوپر ایمان لائیں گے، وہ میرے بھائی ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب آپ کیسے پہچانیں گے کہ ہمارے امتی ہیں؟
ہم کو تو آپ نے دیکھا، ملاقات ہے ہماری آپ کی، ایک ساتھ مجلس ہے وغیرہ ذالک، سفر حضر میں ہم آپ کے ساتھ رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تمہارا ایک گھوڑا ہے جس کی پیشانی سفید ہے، جس کے دونوں پاؤں اگلے گھٹنا سے لے کر نیچے تک سفید ہیں، پچھلے بھی پاؤں کوہنی سے لے کر نیچے تک سفید ہے، ایسے گھوڑے کو پچ کلیانی گھوڑا کہا جاتا ہے، پانچوں اعضاء سفید۔ اور ایک آدمی ہے یا ایک ریوڑ ہے جہاں صرف کالے کالے گھوڑے ہیں، اور ان کالے گھوڑوں میں تمہارا وہ گھوڑا شامل ہو جائے تو کیا اپنے گھوڑے کو پہچان لو گے؟ کہا اللہ کے رسول تو میں جان لوں گا میرا گھوڑا ہے۔ کہا بس میں اپنی امت کے افراد کو وضو کے نشان سے پہچان لوں گا، قیامت کے دن ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، غرم محجلین، چمکتے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کچھ لوگ آئیں گے ایسے جیسے کسی کا کوئی اونٹ آ گیا ہو بغیر جانے پہچانے کہ کس کا ہے کس کا نہیں، اور لوگ اس کو بھگا دیں، ہٹا دیں۔ آپ کے دروازے پر بکری آ گئی، آپ کے گھر کی نہیں، آپ اس کو بھگا دیتے ہیں۔ گائے بیل بھینس آ جائے اس کو آپ ڈنڈا سے کھدیڑ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کہوں گا آنے دو، حوض کوثر پر آنے دو، آنے دو، میرے امتی ہیں، تو فرشتے گواہی دیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اللہ کے رسول آپ کو پتہ نہیں انہوں نے آپ کے دین میں کتنی کتنی چیزیں ایجاد کی، دین کی صورت بگاڑ دی۔ روز تہوار، ہر مہینے میں تہوار، کہاں سے لائے بھائی؟ کس صفحہ میں لکھا ہے؟ قرآن کی آیت میں ہے وغیرہ ذالک؟ کیا ایک ہے؟ ایک بات ہے، ارے قبر پہ اذان دے دیا تو حرج یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو ایک نیک کام ہے۔ ارے بھائی تم حرج و غیر حرج متعین کرو گے کہ وہ متعین ہے پہلے سے، قبر پر اذان نہیں ہے۔ تیجا، 10واں، 40واں، 11ویں، 12ویں، یہ سارے مسائل، محرم، چہلم ایجاد کردہ ہے لوگوں کے۔ شریعت نے 2 تہوار بتائے، آپ نے ہر مہینے میں تہوار مقرر کر دیا۔ اللہ کے رسول جب سنیں گے جس ذات گرامی نے 23 سالہ دور نبوت میں آرام نہیں لیا، آرام کی نیند نہیں سوئے، ایک بار آپ آرام فرما تھے، چٹائی کا نشان آپ کے جسم پر پڑا ہوا تھا، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیصر و کسریٰ کے بادشاہ موٹے گدے پر سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اور آپ چٹائی پر، تو آپ فرماتے ہیں مجھ سے دنیا سے کیا لینا دینا۔ جس ذات گرامی نے پورا 23 سالہ دور نبوت کھپا دی، آرام نام کوئی چیز نہیں آپ نے جانا۔ یہ درس تھا اس امت کے لیے کہ تم یہاں دنیا میں آرام کے لیے نہیں آئے ہو، تمہیں دنیا میں آرام کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے۔ اپنی زندگی کو ایمان سے، عمل سے اور تبلیغ سے، دعوت سے، ارشاد سے نہ چین لو نہ دوسروں کو چین لینے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سنیں گے کہ میری شریعت کو بدل کے رکھ دیا، تو آپ فرماتے ہیں، صحابی رسول فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ آپ فرمائیں گے اس دن اس وقت سحقن سحقن لمن غیر آبادی، تھوڑی ہو دوری ہو ایسوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک پوائنٹ سب کو بتلا دیا ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس امر دین میں کوئی نئی چیز نکالی وہ مردود ہے، وہ عمل مردود، آدمی مردود، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ جو سفید کپڑا اور امامہ باندھ کے 12 ربیع الاول کو نکلتے ہیں، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم کو دین صحیح پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کے صحیح مسائل پر ہمیں آپ کو اللہ تعالیٰ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بدعات و خرافات سے ہمارے ذہن کو اللہ تعالیٰ پاک و صاف کر دے۔ دوستی نہ رکھو اس
امر دین کے بارے میں چل جائے گا نہیں چلے گا، آپ کا اعمال چلا جائے گا۔ جیسے ڈھیلا پنی کی آپ کے اعمال رائیگاں جائیں گے، نماز روزہ حج و زکوٰۃ صدقہ و خیرات، بس اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحت و سلامتی کی زندگی عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کو ہر پریشانیوں سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالی دین اسلام پر چلنے کی توفیق ارزانی بخشے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔